السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان ناظرین کو، ویسے تو آپ بھی ماشاءاللہ بالکل جوان ہیں، یہ بتا دوں کہ اورنج انقلاب کیا تھا اور ماضی میں اس کا کیوں ذکر کیا جاتا تھا۔ اورنج انقلاب 2004 میں یوکرین میں ابھرنے والی ایک ایسی عوامی تحریک تھی جس نے دنیا بھر میں پرامن سیاسی جدوجہد کی ایک نئی مثال قائم کی۔ یہ تحریک اس وقت شروع ہوئی جب یوکرین میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں حکومتی امیدوار وکٹر یانوکووچ کو دھاندلی کے ذریعے کامیاب قرار دیا گیا، جبکہ عوامی حمایت یافتہ اپوزیشن رہنما جو تھے یوشوچینکو، ان کو ناکام دکھائے، یعنی ہار گئے۔ وہ عوام کی بڑی تعداد نے ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور لاکھوں افراد یوکرین کے دارالحکومت کیو کی سڑکوں پر نکل آئے۔ اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار نے احتجاج کو دبانے کے لیے طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹینک بھیج دیے۔ عوام ہاتھوں میں اورنج رنگ کے جھنڈے، بینر وغیرہ اٹھا کے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو گئے۔ یہ اورنج رنگ جو ہے یہ دنیا بھر میں اس پرامن تحریک کی شناخت بن گیا اور دنیا نے اسے اورنج انقلاب کے نام سے یاد رکھا۔ یہ تحریک مکمل طور پر پرامن تھی، جس میں طلبہ، خواتین، بوڑھے اور نوجوان سب شامل تھے۔ انہوں نے کئی ہفتوں تک، یہ چند گھنٹوں کا مظاہرہ نہیں تھا، انہوں نے کئی ہفتوں تک شدید سردی میں دھرنے دیے، مظاہرے کیے اور اپنی آواز بلند کی۔ بالآخر یوکرین کی سپریم کورٹ نے عوام کے دباؤ پر انتخابی نتائج کو کالعدم قرار دے دیا اور دوبارہ نئے انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ نئے انتخابات میں اپوزیشن رہنما یوشینکو، جنہیں پہلے ہرا دیا گیا تھا، وہ واضح اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ یوں عوام کی آواز نے اقتدار کی راہداریوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اورنج انقلاب کو صرف انتخابی دھاندلی کے خلاف رد عمل کے طور پر دیکھنا اس کی روح سے ناانصافی ہوگی۔ یہ تحریک در حقیقت عوامی شعور، جمہوریت سے وابستگی اور ریاستی جبر کے خلاف مزاحمت کی ایک علامت تھی۔ یہ ان عوام کی بیداری کا نتیجہ تھا جو کرپشن، بے روزگاری اور بیرونی اثر و رسوخ سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جب قوم متحد ہو جائے اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے تو ایک طاقتور سے طاقتور نظام بھی جھکنے پر، عوام کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھی اورنج انقلاب کی بازگشت سنائی دیتی رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اکثر اس انقلاب کا ذکر کیا کرتی تھی۔ ان کے نزدیک پاکستان میں جمہوریت کے قیام اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خاتمے کے لیے اس طرح کی عوامی تحریک کی ضرورت ہے۔ وہ کہتی تھی اگر عوام پرامن انداز میں سڑکوں پر نکل آئیں اور اپنا حق مانگے تو کوئی بھی جابر نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ان کا یقین تھا کہ پاکستانی عوام بھی ویسی ہی جو سیاسی شعور اور حوصلے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جیسے یوکرین کے عوام نے کیا۔ بے نظیر بھٹو شہید عوام پر اعتماد کر کے جنرل پرویز مشرف کی مخالفت کے باوجود الیکشن لڑنے پاکستان آئی۔ دہشت گردی کے کئی واقعات ہوئے اس دوران۔ عوامی تحریک کی انہوں نے قیادت کی، لیکن دہشت گردوں نے لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ عام کے اختتام کے بعد انہیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد جو رد عمل ہوا پورے پاکستان میں وہ بہت خوفناک تھا۔ شہید بے نظیر بھٹو کے بعد عمران خان بھی اکثر اورنج انقلاب کا حوالہ دیتے رہے ہیں۔ 2014 کے دھرنے سے لے کر اب تک اڈیالہ جیل سے وہ اپنے پیغامات میں عوامی طاقت کے ذریعے تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ موجودہ نظام کو قبول کرنے اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کوئی سمجھوتا کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دینے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بیانیے میں اس بات پر زور دیتے رہے کہ عوامی دباؤ اور پرامن احتجاج ہی تبدیلی کا اصل ذریعہ بن سکتا ہے۔ ان کے مطابق اگر لوگ پرامن طریقے سے سڑکوں پر نکل آئیں اور اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے آواز بلند کریں تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، ان کے پارٹی میں جو چوری کھانے والے موجود ہیں۔ تاہم سوال یہ کہ کیا پاکستان میں بھی ویسے انقلاب ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب شاید بعض لوگوں کو پسند نہ آئے اور وہ جواب ہے نہیں۔ پاکستان میں اورنج انقلاب یا عوامی طاقت سے تبدیلی ممکن نہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک جو وجہ ہے وہ مفاد پرست سیاستدانوں اور سیاسی جماعتیں خود ہیں
جو اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ وہ اقتدار چاہیے، وزارت عظمیٰ چاہیے۔ ایک طرف ہمارے ملک میں سیاسی تقسیم، لسانی گروہ بندیاں اور ادارہ جاتی مداخلت جیسی رکاوٹیں ہیں۔ پاکستان میں کئی بار عوامی احتجاج نے تبدیلی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی، عوام نکلے، مگر یہ تحریکیں اکثر وقتی جذبات یا سیاسی مفادات کا شکار ہو کر بکھر گئی۔ پاکستان میں کسی اورنج انقلاب کے لیے صرف قیادت کا نعرہ کافی نہیں، بلکہ عوامی شعور، مسلسل مزاحمت، میڈیا کی آزادی، عدلیہ کی خود مختاری اور ریاستی اداروں کی غیر جانبداری بھی لازم ہے۔ جب تک عوام کو یقین نہ ہو کہ ان کی آواز سنی جائے گی، اور جب تک سیاسی جماعتیں صرف اقتدار نہیں بلکہ اصولوں کے لیے جدوجہد نہ کریں، اس قسم کی تحریک محض ایک خواب رہے گی۔ یوکرین کے اورنج انقلاب نے ثابت کیا تھا کہ پرامن احتجاج، مسلسل مزاحمت اور عوامی اتحاد سے جمہوریت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں جمہوریت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، غیر یقینی صورتحال کا شکار رہی ہے، حکومت کی برطرفی ہمیشہ خطرہ رہتی ہے، وہاں ایسی تحریکیں امید کی کرن بن سکتی ہیں، مگر اس کے لیے وقت، شعور اور مسلسل جدوجہد، قربانی درکار ہے۔ عمران خان تو ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی کہ عمران خان تو اپنی جان دے دیں اور کوئی سمجھوتا نہ کریں، لیکن ان کے سیاسی وارث، ان کے پارٹی کے لیڈر، اراکین اسمبلی اقتدار کے لیے سمجھوتا کر لیں، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔